حضور فرما رہا ہے سب سے اونچا کیریئر یہ ہے قرآن پڑھو اور پڑھاؤ، اور یہ تو ہمارے ذمے لگا کر گئے حضور۔ خطبہ حجۃ الوداع میں کیا کہا تھا؟ میں صرف تمہارے لیے تو نہیں بھیجا گیا تھا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محمد ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر ساری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ تو حضور نے تو تبلیغ ابھی صرف اہل عرب تک کی تھی، رسول تو تھے وہ پوری نوع انسانی کی، وہ کون کرے گا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تمہیں امت بنایا، کس لیے بنایا؟ خیر امت بنایا، امت وسط بنایا، درمیانی امت بنایا، ایک کڑی ڈال دی ہے۔ دیکھیے حضور سے پہلے رسالت 2 کڑیوں پر مشتمل تھی صرف، اللہ سے جبرائیل نے لیا اور وقت کے رسول کو پہنچا دیا، اب وقت کا رسول پہنچا رہا ہے آگے۔ رسالت 2 کڑیوں پر، حضور پر آ کر جب رسالت اور نبوت کی تکمیل ہو گئی، ختم ہو گئے، تو تیسری کڑی لگ گئی، اللہ سے لائے جبرائیل، پہنچایا قرآن کو، حضور نے پہنچایا امت کو، اور امت کے ذمہ اب پہنچاؤ ایک ایک انسان کو۔ یہ ہماری امت کی حیثیت سے ذمہ داری ہے، اور چونکہ ہم نے یہ ذمہ داری بھلا دی اس لیے آج ذلت ہے، خاری ہے۔ کیا حیثیت ہے ہماری؟ 150 کروڑ کے قریب دنیا میں ہو کر کوئی انٹرنیشنل معاملات میں ہم سے کوئی رائے لیتا ہے؟ غزنوی پرست کے بھیا کی اس کی وہ کون تم؟ حالانکہ دیکھیں کتنا بڑا رقبہ ہے، سارے وسائل اللہ نے دیے۔ آج کی سب سے بڑی دولت مسلمانوں کے قدمے کے نیچے ہے، تیل کی۔ عزت نام کی کوئی شے نہیں، وہ تیل والے جو ہیں ان کا مذاق اڑتا ہے، چاہے وہ شاہ فہد ہو اور چاہے وہ امارات کے امراء ہو، کوئی ان کی حیثیت ہے، کوئی عزت ہے؟ اس اعتبار سے کہ ہم نے وہ فرض منصبی چھوڑ دیا۔ ہمارا فرض تو یہ تھا قرآن پہنچاؤ، اور اس حد تک آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے، اور یہ میری جانب سے یوں سمجھیے انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوگا آن مائی بہاف۔ جو بھی حضور کا امتی قرآن پہنچاتا ہے وہ حضور کے بہاف پر پہنچا رہا ہے۔ رسالت حضور کی ہے جو تا قیام قیامت قائم رہے گی۔ نبوت محمدی آپ کے انتقال کے ساتھ ختم ہو گئی، رسالت محمدی تو جاری ہے، تا قیام قیامت جاری ہے، کوئی اور نبی اور رسول آ رہے نہیں۔